نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الشیطان شیطان سرکش یعید وعدہ سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ دلانا، وعید سے ہو تو یعید کا معنی ہوگا ڈراتا ہے تمہیں، دھمکاتا ہے تمہیں۔ الفقر فقر سے، محتاجی سے۔ یأمر حکم کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ الفحشاء بے حیائی کو کہتے ہیں، بخل مراد ہے۔ یعیدکم وعدہ کرتے ہیں اللہ، مغفرہ بخشش، فضلاً فضل۔ یؤتی دیتے ہیں، الحکمت دانائی اور حکمت۔ من یؤتا یؤتا دیا گیا، اولو الالباب اولو والے، الالباب عقل، عقل والے۔ ترجمہ: الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر و فاقہ سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی جانب سے مغفرت کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں، دیتے ہیں حکمت جس کو چاہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی جائے تحقیق اسے خیر کثیر دی گئی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے لوگ۔ شیطان کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ وہ بندہ مومن کو نیک اعمال کے اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ انسان نیک عمل نہ کر پائے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ وہ کھڑی کرتا ہی رہے گا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کہ یہ نیک عمل تک پہنچے نہ سکے۔ اور اگر نیک عمل وہ کر ہی لے ہمت کر کے، پہنچ گیا نیک عمل تک، تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب یہ نیک عمل اس سے ضائع کروایا جائے، یہ عمل اس کے پاس باقی رہے نا۔ یہی معاملہ اس کا انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق ہے۔ اول تو انسان کو طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کر نہ بیٹھے، یہ نیکی کما نہ لے، یہ اور جب
انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے تو یہ پوری کوشش کے ساتھ اس کے اس نیک عمل کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزشتہ آیات میں پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے، ایذاء کے ذریعے، ریاکاری کے ذریعے ضائع نہ کیا کر، نیکی ہونے کے بعد ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جو آج کی پڑھی گئی آیات ہیں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا، الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا کہ یہ جو شیطان لعین ہے اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ تم کہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر بیٹھو۔ اس کے لیے اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا۔ اگر ایک آدمی غریب ہے تو سیدھا سیدھا بھیا تو غریب آدمی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی؟ یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ لوگ خرچ کریں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خرچ کرنے کا حکم جہاں امیر کو ہے، خرچ کرنے کا حکم وہاں پر غریب کو بھی ہے۔ جو امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی مقداریں بھی لازم قرار دے دی ہیں۔ 40واں حصہ دینا ہے، زکوٰۃ کے اندر صدقہ فطر کتنا دینا ہے، قربانی ہے، وہ تو اللہ نے لازم کر چھوڑا ہے کہ اتنا کرنا ہی کرنا ہے تم نے۔ اور جو واجبی انفاق کے علاوہ ہے، نفلی صدقات وغیرہ ہیں، وہ امیر کے لیے بھی ہیں، غریب کے لیے بھی، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ فقر و فاقہ سے ڈرانا، جب اوروں کو دے دو گے خود کہاں سے کھاؤ گے، تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اور پھر اگر چند پیسے ہیں بھی صحیح تو بس شیطان انسان میں، حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ خون چلتا ہوا نظر نہیں آتا، انسان کے اندر ہے، شیطان چلتا بھی نظر نہیں آتا، اور خون چلتا محسوس بھی نہیں ہوتا۔ شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں لگتا کہ شیطان نے میرے اوپر حملہ کر دیا، شیطان نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ عجیب عجیب سوچیں انسان کے دماغ کے اندر پیدا کرے گا کہ کچھ پیسے تمہارے پاس ہیں، ابھی تو تم نے بچے پڑھانے ہیں، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، اگر تعلیم ہی نہ ہو سکی تو پھر آگے کیا بنے گا؟ چلو بھی ساری توجہ ادھر ہوگی، سارا پیسہ ادھر ہی جائے گا، اور انفاق فی سبیل اللہ ختم ہے۔ کیا کریں جی، اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے، اب بڑے ہو گئے، بھئی ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، ان کی ضروریات بھی تو ہونی چاہیے، اگر ابھی سے میں اپنے ہاتھ کو تنگ کر کے نہیں رکھوں گا تو کل کو میں نے شادی کہاں سے کرنی ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے، اگر اپنا گھر نہیں ہوگا تو میرے بچے کہاں رہیں گے کل کو؟ تو اس لیے پہلے ہی دن سے شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھو کہ کسی جگہ دینا نہیں ہے۔
تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا رہے گا، ڈراتا رہے گا، ڈراتا رہے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحشاء کا حکم دے گا۔ فحشاء اصل میں کہا جاتا ہے اس کام کو جو اتنا برا ہے کہ اس کی برائی سب کے سامنے ہے، سب لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شرعاً بری ہوتی ہیں، المنکر، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقلاً بھی بری ہوتی ہیں، کوئی عقل مند آدمی بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بخل کی جگہ میں الفحشاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ فحشاء، بخل، بے حیائی کا حکم دیتے ہیں کہ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی عقل والا آدمی اسے پسند کر ہی نہیں سکتا، پسند کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سخی آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہیں، بندوں کے بھی قریب ہیں، اور جنت کے بھی قریب ہے۔ وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے۔ اور جو بخیل ہے، بخل کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ بخیل آدمی، چاہے وہ نیک آدمی کیوں نہیں ہے، صالح آدمی کیوں نہیں ہے، لیکن بخل کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہی رہے گا۔ بخیل آدمی اللہ کو پسند ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر عام طور پر شیطان اس کی بھی خاص ترتیب بناتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس بخیل کو، جو مال والا ہے، بری صحبت میں لے جائے گا، بروں کی صحبت میں بٹھائے گا، بری بری عادات اس کے اندر خود بخود شیطان پیدا کرے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے اب سگریٹ چل رہی ہے، اب شراب نوشی ہو رہی ہے، جوا شروع ہو گیا، یہ شروع ہو جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ بخیل کا مال بھی اس کے پاس رہنا کوئی نہیں ہے، نکلنا ہے، لیکن گناہوں میں نکلے گا۔ وہی جن شادیوں کے لیے جوڑ رہا تھا نا، وہ ڈھول ڈھمکے والوں کو دے گا، ناچ گانے والوں کو دے گا، وہی نکلے گا اس کا مال۔ کوئی نیکی کے راستے میں اس کا مال کوئی نہیں جانا۔ مال تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے۔ کوئی نوٹ کسی کے پاس ٹھہرا، نیا سے نیا آئے، کہتے ہیں بڑا زبردست نوٹ ہے، تھوڑی دیر بعد وہی آگے دے رہا ہوتا ہے۔ مال نے کہاں ٹھہرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان مال کو اس جگہ خرچ کرنے والا بن جائے جہاں ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے بخل کو اللہ نے فحشاء کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے بخل بے حیائی ہوتی ہے، بخل بے حیائی ہوتی ہے۔ تم خرچ کرو، شیطان کے کام وسوسوں میں نہ آؤ، اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اگر تم صحیح جگہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس صحیح خرچ کے بدلے میں تمہاری مغفرت فرما دیں گے، اللہ تمہاری بخشش فرما دیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے تمہارے۔ اور اگر فقر ہے تمہارے ہاں، محتاجی ہے تمہارے ہاں، تو تم اللہ کے راستے میں دو، فضلاً، فرمایا ہمارا وعدہ ہے ہم بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرما دیں، بڑھا چڑھا کے عطا کریں گے۔ اور دیکھیے اللہ نے یہاں وعدے کے ساتھ فرمایا واللہ یعیدکم، واللہ یعیدکم، اللہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں، تم خرچ کرو،
اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے، بڑھا چڑھا کے بھی دیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی صدقہ کرے اور صدقے کی وجہ سے اس کا مال کم ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھ لو، دیکھیں نا، سب سے بڑی مقدار مال کی جو خرچ ہوتی ہے وہ حج ادا کرنے میں خرچ ہوتی ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امعر حاج قط، حج کرنے والا کبھی تنگ دست ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پکی بات ہے، وعدہ ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو کبھی کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے حج کیا ہے اور اس کے بعد میرے حالات کمزور ہو گئے، کبھی نہیں ملے۔ وہ ملیں گے کہ بیماری آ گئی تھی، گھر اجڑ گیا، وہ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے شادی کی، بچوں کی اور بچیوں کی سب دے دیا، میں خالی ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ ملیں گے جو کہیں گے میرا مال یوں ضائع ہو گیا، یوں ضائع ہو گیا۔ ایک بندہ دھرتی پر نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ حج کی وجہ سے میں تنگ دست ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے اور کھول دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ کھول دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے، واللہ یعدکم، اللہ وعدہ کر رہے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت تو بڑی وسعت والے ہیں، بڑے وسیع خزانے اس کے، بڑے وسیع خزانے اس کے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں۔ کائنات میں کتنے خزانے ہیں، انسان کھا رہے ہیں، جن کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، حیوانات کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کہیں کمی نہیں آ رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو خزانے ہیں نا، جنہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ نے ان خزانوں کے اندر سے ایک مٹھ بھری ہے اللہ نے، اور اللہ نے اپنی اس مٹھ بھری ہوئی کو تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں۔ فرمایا جو گزر گئے انہوں نے بھی اسی سے کھایا، جو اب ہیں یہ بھی اسی سے کھا رہے ہیں، قیامت کی صبح تک جتنے آئیں گے اسی سے کھائیں گے، اللہ کی مٹھ بھری ہوئی ختم نہیں ہوگی، وہ نہیں ختم ہونی۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ جانتے ہیں کون خرچ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا، کون خوشی دل سے کر رہا ہے، کون مجبوری سمجھ کے کر رہا ہے کہ کیا کریں اب دینا ہی پڑے گا 40واں حصہ۔ واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ یہ حقیقت اتنی کھلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر جسے اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں، ہماری یہ باتیں اسی کو سمجھ آتی ہیں، ہماری یہ باتیں اسی کو سمجھ آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت، حکمت کا لغوی معنی ہوتا ہے مضبوط چیز، سمجھداری اور دانائی والی بات ایک مضبوط بات ہوتی ہے، احکام سے ہے، یہ احکام کا مصدر ہے حکمت۔ قرآن و سنت میں یہ حکمت کا لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال کیا گیا، درجنوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الحکمت کا لفظ استعمال کیا، اور احادیث میں بھی استعمال ہوا۔ حکمت سے مراد قرآن بھی ہے، حکمت سے مراد سنت بھی ہے، حکمت سے مراد دین اسلام بھی ہے، اور اسی طریقے سے حکمت حدیث میں فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ جسے ڈر اپنا عطا فرما دے۔ سنت رسول کو بھی حکمت کہا جاتا ہے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سکھاتے ہیں اور قرآن کی تفسیر جو سنت ہے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو حکمت کا مختصر معنی مفسرین کرام نے یہ کیا ہے کہ علم اور عمل کی مضبوطی کا نام حکمت ہے۔ علم و عمل کی مضبوطی کا نام مضبوط علم اللہ عطا فرما دیں اور پھر اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں، یہ حکمت ہے۔ الاتقان فی جانبی العلم والعمل، علم و عمل دونوں طرفوں میں جب انسان مضبوط ہو تو یہ ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ نے اس کو حکمت عطا کر دی۔ اور جسے حکمت مل گئی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، فرمایا جسے یہ حکمت مل گئی صحیح علم بھی مل گیا، صحیح علم پر عمل کرنے والا بھی ہو گیا، صحیح علم قرآن ہے، سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مل گئی، فرمایا اسے خیر کثیر مل گئی۔ دنیا جہان کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں وہ اس کو عطا کر دی ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ اے نصیحت تو عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، عقل والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ جنہوں نے نصیحت حاصل کر لی اللہ کی نظر میں وہ عقل والے بن گئے، وہ عقل والے بن گئے، ورنہ جنہوں نے ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کی وہ کتنے ہی ذہین فتین کیوں نہ ہوں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائیں اور عقل والا بنائیں، اور پروردگار عالم ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔